السلام علیکم ناظرین، جہاں سے عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو سیکنڈ ریویو ہے یا کیوریٹیو ریویو ہے، وہ واپس لینے کے حوالے سے جو حکومتی درخواست تھی، اس پر آج چیف جسٹس عمر بندیال نے چیمبر میں اس اپیل کے اوپر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان عثمان منصور اوان جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کیس آرگیو کیا اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا کہ اب وفاقی حکومت جو ہے وہ خود یہ چاہتی ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے، جو کیوریٹیو پٹیشن ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بطور جج سپریم کورٹ ہٹانے کی ایک سازش کی گئی تھی، ایک کوشش کی گئی تھی کہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے اگر جو اہداف حاصل نہیں ہو سکے، جو مقصد حاصل نہیں ہو سکا، اس مقصد کو کیوریٹیو پٹیشن یعنی سیکنڈ ریویو یا قابل اصلاح کی ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کی گئی، جس کا مقصد نہ صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ ہراساں کرنا بھی تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ دباؤ جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رکھی جائے۔ تو آج بہرحال چیمبر اپیل تھی، اٹارنی جنرل فار پاکستان جب واپس آئے، ان سے ہم میڈیا نے کچھ کوشچنز بھی کیے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ججمنٹ جو ہے وہ مطلب ریزرو کر لیا گیا ہے، یعنی جو پٹیشن کیوریٹیو پٹیشن واپس لینے کے لیے جو ہماری پٹیشن تھی، اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال نے اپنے جو ویو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، یعنی اب وہ واپس ہونی ہے یا نہیں، یہ تو اس وقت کچھ اس کے اوپر کمنٹ کرنا قبل وقت ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پھر یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس کے اوپر اینڈ میں تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور صدر مملکت عارف علوی جو کہ دندان ساز، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کی طرف سے ایک ریفرنس بھی جو آیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ریفرنس ظاہری بات ہے وہ ایک پراکسی انفارمیشن تھی اس کے پیچھے۔ وہ سارا ٹرائل سب کچھ جو ہے وہ کورٹ میں اوپن ہیئرنگ اس کی چلتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، وہ آپ کے علم میں ہے۔ جس طرح سے ایک مستقبل کے چیف جسٹس اور ان کے اہل خانہ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا اور ٹرولنگ ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف۔ بہرحال وہ بینچ جب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میجورٹی ججمنٹ پہلے فیز میں اس صدارتی ریفرنس کے اوپر یہ اصول طے کیا گیا کہ جو 7 ممبرز بینچ ہیں، ججز ہیں، 7 ججز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فردر پروب کے لیے، فردر انویسٹیگیشن کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کا معاملہ جو ہے وہ FBR دیکھے، FBR اس کی چھان بین کرے، اور پھر اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریویو فائل کر دیا۔ ریویو پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ذاتی حیثیت میں انہوں نے آرگیو کیا اور سب سے پہلی پلی یہ لی کہ اوپن پروسیڈنگ کی جائے، لائیو میرا کیس دکھایا جائے تاکہ ہر شخص کو پتہ لگے کہ ایک منصف کا کیس جو ہے وہ ٹرائل کس طرح چلایا جا رہا ہے، اور اس کی اوپن پروسیڈنگ کی بہرحال استدعا منظور نہیں کی گئی۔ جاسوسی کے حوالے سے بھی بڑے زبردست آرگیومنٹس کیے گئے، سپریم کورٹ نے اس ایلیمنٹ کو بھی کوئی بہت زیادہ لفٹ نہیں کروائی، لیکن بہرحال وہ جو FBR کو بھیجنے والا معاملہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے ریویو میں جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا۔ تو اب ظاہری بات ہے اس وقت جو حالات تھے، ایک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جیسے کہ اب بالکل چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت کے DG ISI جو ہیں وہ کس طرح سے اس پورے عمل میں، جوڈیشری کے امور میں پالیٹکس کا جو ایشو ہے اس میں انوالو رہے، اور کس طرح سے وہ کردار ادا کیا جاتا رہا۔ جنرل فیض حمید جو ہے وہ کس طرح سے بینچ فکسیشن والا ایشو، شوکت صدیقی کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے بہرحال آپ کے علم میں ہے، اب تو وہ چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو پھر سیکنڈ اٹیمپٹ کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے، اور وہ سیکنڈ اٹیمپٹ کیا تھی کہ کیوریٹیو پٹیشن کے نام سے جو ہے نا وہ ایک اور پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی گئی۔ اس کا جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، مقصد ایک جج کو ہراس کرنا، دباؤ میں لانا یا پریشر بلڈ کرنا، اور اٹیمپٹ کرنا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ بطور جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے عہدے کے اوپر قائم نہ رہ سکے۔ اور پھر اس کے اوپر پھر میڈیا پہ ڈسکشن شروع ہو گئی، کمنٹس ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ بہرحال رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اعتراض لگایا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ کیوریٹیو پٹیشن کسی طرح کی کوئی انٹرٹین کرنے کا
اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا جی کہ دیکھیں انڈیا میں انڈین جورسڈکشن میں یہ اختیار موجود ہے۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس، مجھے یاد ہے ایک سول کیس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ یہ آبزرویشن دے چکی ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ سیکنڈ ریویو جو ہے اس کی پاکستان کے آئین میں اور بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس کو سیکنڈ ریویو یا کیوریٹو ریویو چاہیے وہ انڈیا چلا جائے۔ تو اس کے اوپر بہرحال ایک ڈسکشن چل پڑی کہ یہ سیکنڈ ریویو کیسے ہو سکتا ہے، کیوریٹو پٹیشن یہ قابل اصلاح نامی ایک نئی ٹرم کیوں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے ایک جج کے خلاف۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا جی کہ یہ ہمارے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس اپیل کی جورسڈکشن ہے، کسی فیصلے کے خلاف اپیل، سو موٹو جو آپ مشہور زمانہ جس کے اوپر آج کل بڑی کنٹروورسیز چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد ریویو سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کے خلاف ریویو، اپیل، پھر اس کے بعد ایڈوائزری جورسڈکشن 186 کے تحت صدر مملکت نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کافی زیادہ ریفرنسز بھیجتے رہے، وہ آپ کے علم میں ہے وہ ساری چیزیں۔ تو یہ کچھ دائرہ اختیار ہیں۔ اچھا ریوزٹ کے بھی ایک آپشن ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گو کہ اس کو استعمال تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ اس طرح کا ویو ضرور دیا گیا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کسی بھی وقت اگر چاہے تو اپنے کسی بھی فیصلے کو جو ہے وہ ریوزٹ کر سکتی ہے۔ یہ بھی بہرحال اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ابھی ہونے والی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب پھر وفاقی حکومت نے کیا کیا کہ کیبنٹ نے پہلے یہ کہا جی کہ ہم جو سیکنڈ ریویو ہے، جو کیوریٹو پٹیشن ہے، یہ واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے اعلان ہوا، پھر اس کی منظوری میں تقریباً سال ڈیڑھ سال لگ گیا، اور پھر آخر کار جب وہ منظور ہو ہی گئی تو پھر کیبنٹ سے منظوری کے بعد جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی کہ جی ہم اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، کیوریٹو پٹیشن جو ہے وہ واپس کی جائے۔ اور پھر اس کے اوپر معاملہ وہ پٹیشن فکس ہوئی ہیئرنگ کے لیے آج، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے بنیادی پلی، انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا تو مین کیس یہی ہے کہ انڈیا میں بھی یہ کیوریٹو پٹیشن یا سیکنڈ ریویو کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی ہے دراصل سپریم کورٹ انڈیا کے ایک ججمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر اس پہ باقاعدہ رولز فریم کیے گئے۔ ہمارے ہاں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیوریٹو پٹیشن کی یا سیکنڈ ریویو کی۔ اور پھر انہوں نے ان سے جب سوالات میڈیا نمائندگان نے یہ پوچھے جی کہ کچھ گلے شکوے بھی ہوئے ہیں آج کل، جیسے آپ کو پتہ ہے حکومت اور جوڈیشری کے درمیان کافی زیادہ ایک ٹینس یا ایک اختلافی ماحول ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اس وقت پارلیمنٹ میں بہرحال موجود ہیں، تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کوئی جواب تو نہیں دیا، محض مسکراتے رہے۔ اور ایک ہمارے سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب نے اٹارنی جنرل سے سوال پوچھا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی نو کمنٹس۔ تو اب فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن اگر یہ شارٹ آرڈر یا ایک جملے میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ دیتے کہ ہم اس کے ریزننگ جو ہے وہ بعد میں دیں گے، تو ہم آپ کی یہ جو پٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، واپس کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس سے کم از کم اس طرح کی ایک ون لائنر اگر آرڈر مل جاتا تو میڈیا کو کم از کم اس کے اوپر کیا سرائیاں کرنے کی یا تبصرے کرنے کی جو ہے وہ سپیس نہ ملتی، گنجائش نہ ملتی۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب ممکنہ طور کے اوپر اب ڈیبیٹ چلے گی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے جی، سوشل میڈیا کے اوپر نئی نئی کہانیاں چلیں گی جی کہ شاید یہ چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے کہ کیوریٹو پٹیشن واپس نہیں ہو سکتی، ہم سنیں گے۔ تو اس تمام تر کے سرائیوں کی اور اس طرح کی جو کائٹ فلائنگ ہوگی، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، اس کو روکنے کا یہ بڑا آسان حل تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ چیمبر میں ہی اس کو یہ بتا دیتے کہ ہم یہ آپ کی جو کیوریٹو پٹیشن ہے یہ واپس لینے کی استدعا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ صورتحال واضح ہو جاتی۔ تو ڈیٹیل ریزننگ بھی بہرحال اس میں دیگر چیزیں بھی سامنے آئیں گی، پورا بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔